السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 90 سال کا ہو گیا تھا مگر آج بھی اپنی بہن کے غم میں روتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی رودات سنی تھی اور ہر بار اسے دلاسا دیتے ہوئے خود رو پڑتا تھا۔ یہ کہانی ہے کرم دین کی، جو انڈین پنجاب سے ہجرت کر کے میانی میں منتقل ہوا تھا۔ وہ اپنی رودات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا اور لوگ ہجرت کرنے لگے تو دنگے فساد شروع ہو گئے۔ جہاں ہم مقیم تھے وہاں پہلے ہی سکھوں کی اکثریت تھی۔ مسلمان گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے۔ جو ہی قیام پاکستان کا اعلان ہوا ہم نے کلمہ شکر پڑھا اور ہجرت کر کے نکل پڑے، مگر ہمارے نکلنے سے پہلے ہی میرے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ میری والدہ صاحبہ ہمیں لے کر گھر کے پچھلے دروازے سے نکلیں اور بجائے مہاجرین کے گروہ میں شامل ہونے کے وہ فصلوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے والے ویران راستوں سے ہوتے ہوئے چلنے لگی۔ ہم لوگوں نے ساری رات سفر کیا، مگر صبح کے وقت جب ہم ریلوے اسٹیشن سے محض چند کلومیٹر دور تھے تو ہندوؤں اور سکھوں کے ایک گروہ نے ہمیں آ لیا۔ میری والدہ صاحبہ کو خطرہ محسوس ہوا تو ایک پوٹلی جس میں زیور اور قیمتی اشیاء تھیں میں نے اٹھا رکھی تھی، وہ مجھ سے میری والدہ نے پکڑی اور میری بہن کا ہاتھ تھاما، میرے ہاتھ میں دیا۔ میں تب 14-15 سال کا جوان تھا اور میری بہن کی عمر 12-13 برس تھی۔ میری ماں نے بہن کو میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم لوگ اسی سمت میں سیدھے دوڑتے جاؤ، کچھ گاؤں چھوڑ کر مہاجرین کیمپ ہے، وہاں جا کر پناہ لے لو۔ میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہوں۔ میں نے ذرا کم رفتار سے دوڑنا شروع کیا تاکہ میری والدہ ہمارے ساتھ رہ سکے، مگر میری والدہ نے مجھے جھڑکتے ہوئے حکم دیا کہ تیز دوڑو تاکہ تمہاری بہن کی عزت اور زندگی محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی اور میں بہن کی کلائی پکڑ کر سرپٹ دوڑنے لگا۔ بہت آگے جا کر میں نے مڑ کر دیکھا تو میری والدہ نہر کے پل پر پہنچ چکی تھی۔ پل کو آگے اور پیچھے دونوں سائیڈوں سے ہندوؤں لٹیروں نے گھیر لیا تھا۔ میری والدہ نے ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا جیسے آگے جانے کا اشارہ کر رہی ہو، اور پھر خود نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے واپس مڑنے کا سوچا، میری بہن نے بھی کہا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں اکیلا اتنے لوگوں سے نہیں لڑ پاؤں گا۔ اگر واپس پلٹ گیا تو والدہ کی بات سچی ہو جائے گی، میری بہن کی عزت اور جان بھی چلی جائے گی۔ لہٰذا میں نے بہن کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اور آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب خاردار جھاڑیوں کے ایک جنگل کے قریب پہنچے جس کے اس پار مہاجر کیمپ تھا تو اتنی دیر میں سکھ لٹیروں کا ایک گروہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہمارے سر پر پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یا تو میں بچ سکتا ہوں یا میری بہن، لہٰذا میں نے بہن کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور بہن کو تہمکانہ انداز میں کہا وہ جھاڑیوں میں گھس کر کسی طرح اس پار لگے مہاجر کیمپ میں پہنچے۔ میں وہاں کیمپ میں اس کا انتظار کروں گا۔ میری بات سن کر میری بہن نے جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی اور میں ان 6 گھڑ سواروں سے الجھنے لگا۔ جب 5 سے 7 منٹ گزر گئے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بہن کسی نہ کسی محفوظ راستے پر پہنچ چکی ہوگی، تو میں نے بھی اس گروہ کو چکمہ دے کر جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے گھیرنے کے لیے وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر گھوڑوں پر سوار ان خاردار جھاڑیوں میں گھس گیا۔ میں تو انہیں نہ ملا، مگر کسی راہ پر چلتی میری بہن ان کو نظر آ گئی۔ میری بہن کو جب پیچھے دوڑتے گھوڑوں کی آواز سنائی دی تو اس نے وہ راستہ چھوڑ کر جھاڑیوں میں سے گزرنا شروع کر دیا۔ گھڑ سواروں کا گھوڑوں سمیت جھاڑیوں سے گزرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا لٹیروں نے گھوڑے چھوڑ کر پیدل بھاگنا شروع کر دیا تاکہ میری بہن کو پکڑ سکیں، مگر اللہ تعالیٰ نے میری بہن کی آبرو محفوظ رکھی اور وہ مہاجرین کے کیمپ میں پہنچ گئی اور پہنچتے ہی گر پڑی۔ دوسرے سرے سے میں بھی کیمپ میں داخل ہوا اور اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگا۔ جب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہن کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ جھاڑیوں کے کانٹے لگ لگ کر میری بہن کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو چکا ہے۔ جسم پر کپڑا یا پردہ نام کی کوئی چیز نہیں، اٹک اٹک کر سانسیں چل رہی ہیں،
کسی نیک دل خاتون نے میری بہن کے جسم پر اپنا دوپٹہ ڈال دیا، مگر درد اور تکلیف برداشت سے باہر تھی۔ میری بہن نے مجھے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھائی میں اب مزید سفر کے قابل نہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو ورنہ مجھے وہ درندے نوچ نوچ کر مار ڈالیں گے۔ بہن کی بات سن کر میری جوانی نے جوش مارا اور میں نے کہا، کوئی میری بہن کو چھو بھی نہیں سکتا، میں ان کی جان لے لوں گا۔ مگر پاس بیٹھے ایک بزرگ نے مجھے بازو سے پکڑ کر کہا، جوان حقیقت میں رہ کر بات کر، بچی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پھر وہ لوگ مجھے لاشوں کے ایک انبار کے پاس لے گئے، جو عورتیں عزت بچاتے بچاتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھیں، یہاں ان کے پیاروں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ میں نے لوگوں کے مشورے کے باوجود بہن کی جان لینے سے انکار کر دیا اور ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں تک ٹرین آ گئی، لوگ ٹرین میں سوار ہونے لگے، نفسا نفسی کا عالم تھا، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ میں کوشش کے باوجود بھی بہن کو اٹھا نہ سکا، کیونکہ جسم کا سارا گوشت ادھڑ چکا تھا، ہاتھ لگاتے ہی وہ تکلیف سے بلبلا اٹھتی تھی۔ میری بہن نے ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر موت کی بھیک مانگی۔ میں نے ٹرین کی دوسری وسل سنی اور ایک ہی جھٹکے سے بہن کی گردن توڑ دی۔ میں روتے دھوتے ٹرین میں سوار ہو گیا۔ یوں پاکستان کی خاطر میں اپنے ماں باپ اور بہن گوا کر پاکستان پہنچ گیا، مگر جب یہاں پہنچا تو آنے والا ہر شخص میری طرح اپنوں کو گوا کر آیا تھا۔ جس کا درد سنا وہ میرے درد پر بھاری تھا۔ ایک عرصے تک میں نے اپنی تکلیف کا کسی سے اظہار نہ کیا۔ میں نے شادی کی، بچے ہوئے، آج میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں، مگر مجھے آج بھی بہن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں آج بھی بہن کو یاد کر کے روتا ہوں۔ جب جوان تھا درد سہ لیتا تھا، اکیلا رو لیتا تھا۔ جب بوڑھا ہوں اتنا حوصلہ نہیں رہا، اب لوگوں سے دکھ بانٹتے ہوئے تو پڑتا ہے۔ میں نے جس پاکستان کی خاطر اپنے والدین اور بہن قربان کی تھی، وہ اسلام کا قلعہ تھا، مگر آج میں جس پاکستان میں ہوں، یہاں مسلمان ہی مسلمان کی عزت پامال کر رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو لوٹ رہا ہے اور مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے آج پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے شرم آ جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔